سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد مقدس پر وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت اونچا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ عظمت والا تمہارا پروردگار، تو اس کی بندگی کرو، پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا تاکہ ایمان والوں اور نیکیاں کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور کافروں کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، بدلہ اس کا جو وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اپنی قدرت کی نشانیاں واضح فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں یقیناً نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے۔ بے شک جو ہمارے حضور پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے اور انہوں نے پسند کیا دنیاوی زندگی کو اور اس سے مطمئن ہو گئے، اور جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں، وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں پہنچائے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت میں ان کی دعا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، اور وہاں ان کی باہمی دعائے خیر سلام ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پر ان کی دعا ختم ہوگی۔ اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی۔ تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے حضور پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سے اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تم کو ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور جب ہماری روشن آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ آپ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں۔ آپ فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، تو میں تم میں اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک جرم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ کے سوا وہ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ معبود ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ آپ فرما دیں کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اسے معلوم ہی نہیں آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں ہے؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور لوگ ایک ہی جماعت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی
تو ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ ہو گیا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا۔ تو آپ فرما دیں، غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں میں فریب کی خفیہ تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہو اور وہ لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ چلیں اور وہ اس پر خوش ہوئے، تو اچانک کشتیوں پر شدید آندھی کا تیز جھونکا آیا اور دریا کی موجوں نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا، اور وہ سمجھے کہ ہم گھیرے میں آ گئے۔ اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے جب انہیں بچا لیا تو ناگہاں وہ زمین پر ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری زیادتی تمہاری ہی جانوں پر نقصان ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حیات دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو خوب گھنی نکلی اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار، جس سے آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا حسن لے لیا اور وہ آراستہ ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھا کہ ہم نے اس پر قدرت پا لی، تو رات یا دن کے وقت اس پر اچانک ہمارا حکم عذاب آ پڑا تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا، گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اسی طرح کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے معبود کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ بہتان باندھتے تھے۔